السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اور انگنت درود و سلام ہوں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ۔ شیخ ابن باز رحمہ اللہ کی کتاب الدروس المہمہ، اس پہ کئی دنوں سے درس چل رہا ہے اور شیخ نے اپنی کتاب کو کئی ایک دروس میں تقسیم کیا ہے۔ ان دروس میں سے پہلے درس پہ گفتگو ہو چکی ہے، دوسرے درس پہ گفتگو جاری ہے۔ دوسرا درس ارکان اسلام پہ مشتمل ہے۔ دوسرا درس کس چیز پہ مشتمل ہے؟ ارکان اسلام پہ۔ ارکان اسلام میں سے پہلا رکن یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے معبود برحق ہونے کی گواہی دی جائے اور جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کی گواہی دی جائے۔ اس پہلے رکن پہ کئی دنوں سے گفتگو جاری و ساری تھی اور آج گفتگو دوسرے رکن پہ ہوگی۔ اسلام کے 5 ارکان میں سے دوسرا رکن کون سا ہے؟ نماز۔ یہی ہمارا آج موضوع ہے۔ توحید و رسالت کے بعد سب سے زیادہ اسلام میں اہمیت نماز کی ہے۔ نماز سے مسلمانوں اور کافروں میں فرق کیا جا سکتا ہے۔ نماز پڑھنے والا مسلمان اور نماز نہ پڑھنے والا کافر ٹھہرتا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں فرماتے ہیں 10ویں سپارے میں سورہ توبہ میں کہ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، کہ یہ کافر جن سے جہاد کرنے کا حکم ہے، جن کے خلاف لڑنے کا حکم ہے، اگر یہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں تو ان کا راستہ چھوڑ دو، یعنی پھر انہیں قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ کیا کیا کریں؟ توبہ کر لیں۔ توبہ سے کیا مراد ہے؟ اسلام قبول کر لیں اور پھر نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، تب ان کی جان چھوٹے گی۔ اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی صورت میں فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، کہ اگر یہ اسلام قبول کر لیں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، تب یہ تمہارے دینی لحاظ سے بھائی ہیں۔ دینی لحاظ سے بھائی کب بنیں گے؟ جب توحید و رسالت کا اقرار کر لیں، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اسلام میں نماز کی اہمیت کیا ہے۔ جناب جابر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان بین الرجل وبین الشرک والکفر ترک الصلاۃ، کہ مسلمان اور کافر کے مابین جو فرق ہے وہ نماز پڑھنے اور نہ پڑھنے کا ہے۔ نماز پڑھنے والا مسلمان اور نماز نہ پڑھنے والا مسلمان نہیں ہے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت جابر کس سے نقل کر رہے ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ یہ حدیث ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ عام طور پہ جو عالم دین یہ کہے کہ نماز نہ پڑھنے والا مسلمان نہیں ہے تو آپ کہتے ہیں مولوی بڑا سخت ہے، لیکن یہاں پہ کون کہہ رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ دوسری حدیث جسے امام احمد، امام ترمذی، امام نسائی، ابن ماجہ وغیرہ نے روایت کیا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ہمارے اور ان کے مابین جو معاہدہ ہے وہ نماز کا ہے، یعنی کہ ہمارے اور منافقوں کے مابین جو معاہدہ ہے وہ کس چیز کا ہے؟
یہ منافق جنہوں نے اوپر اوپر سے کلمہ پڑھ رکھا ہے، دلی طور پہ مسلمان نہیں ہے، جب تک نماز پڑھتے رہیں گے ہم انہیں مسلمان قرار دیں گے۔ ہمارے ان کے درمیان معاہدہ نماز کا ہے، فمن ترکھا فقد کفر، جو نماز ترک کرے گا اس کا معاملہ واضح ہو جائے گا، وہ مسلمان نہیں بلکہ کافر ہے۔ میرے بھائیو، اندازہ کرتے چلے جائیں کہ نماز کی اسلام میں کتنی اہمیت ہے۔ آج لوگ روزوں کو اہمیت دیتے ہیں، حج کو اہمیت دیتے ہیں، عمرے کو اہمیت دیتے ہیں، مسجد بنانے کو اہمیت دیتے ہیں، ہاسپٹل بنانے کو اہمیت دیتے ہیں، قرآن خوانی کو اہمیت دیتے ہیں، نماز کو اہمیت نہیں دیتے، جبکہ نماز کا مقام و مرتبہ حج سے کہیں پہلے ہے، نماز کا مقام و مرتبہ روزوں سے کہیں زیادہ ہے۔ ایسے روزوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے جن میں نماز نہ پڑھی جائے، ایسی حج کا کوئی فائدہ نہیں ہے جس حد کو بجا لانے والا نماز کا تارک ہو۔ نماز کا معاملہ اتنا شدید ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بہت سی احادیث میں نماز نہ پڑھنے والے کے کافر ہونے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، جیسا کہ احادیث آپ نے سن لی ہیں۔ اور پھر نماز اگر کوئی اس کا منکر ہے، وہ کہتا ہے میں نماز کو واجب ہی نہیں مانتا، تو ایسا آدمی سبھی علماء کرام کے نزدیک کافر ہے۔ جو نماز کو واجب فرض نہیں مانتا، وہ کہتا ہے پڑھ لیں اچھی بات ہے، نہ پڑھیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو ایسا آدمی جو کہتا ہے کہ نماز واجب نہیں ہے، فرض نہیں ہے، خود پڑھتا ہے، خود پڑھنے کے باوجود وہ کافر ہے، کیونکہ اس نے اسلام کے اس اہم فریضے کو فریضہ ماننے سے انکار کر دیا ہے۔ اور اگر کوئی آدمی نماز کو واجب مانتا ہے، فرض مانتا ہے، لیکن پڑھنے میں سستی کرتا ہے، بالکل نہیں پڑھتا، اس کے مسلمان اور کافر ہونے کے بارے میں اختلاف ہے۔ بہت سے علماء کرام نے اسے بھی کافر قرار دیا ہے، ان میں سے ایک امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ ہے۔ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کے نزدیک جو آدمی بالکل نماز نہیں پڑھتا، اسے عدالت میں طلب کیا جائے، توبہ کا موقع دیا جائے، توبہ کر لے تو ٹھیک، ورنہ اسے قتل کر دیا جائے، کیونکہ کافر ہے اس لیے جنازہ نہیں پڑھا جائے گا، مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کیا جائے گا، اس کے مسلمان بچے اس کے وارث نہیں بن سکتے کیونکہ وہ مسلمان ہے اور یہ کافر ہے۔ کس امام کے نزدیک؟ اور امام مالک، امام شافعی کے نزدیک ایسا آدمی کافر نہیں ہے، لیکن اتنا بڑا مجرم ہے کہ اسے عدالت میں طلب کیا جائے، توبہ کا موقع دیا جائے، توبہ کر لے تو ٹھیک، ورنہ اسے قتل کیا جائے، ہے مسلمان لیکن جرم اتنا بڑا کیا ہے کہ اسے قتل کیا جائے، اور ان کے نزدیک اس کا جنازہ پڑھا جا سکتا ہے کیونکہ بہرحال مسلمان ہے۔ لیکن وہ بھی کیا کہہ رہے ہیں، اسے قتل کون کہہ رہے ہیں؟ امام مالک، امام شافعی۔ اب آپ نے کہنا مولوی صاحب بڑے سخت ہیں، میں کیا کہہ رہا ہوں، امام مالک اور امام شافعی کے نام لے رہا ہوں، اپنا نام نہیں لے رہا۔ 4 اماموں میں سے باقی رہ گیا ایک امام، کون سے امام؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ۔ ان کے نزدیک نماز نہ پڑھنے والے کو گرفتار کیا جائے، جیل میں ڈال دیا جائے، جب نماز پڑھنے کا وعدہ کرے تب جیل سے نکالا جائے، ورنہ جیل میں ہی پڑا رہے، ادھر ہی فوت ہو جائے۔ بتائیے ان 4 اماموں میں سے کوئی ایسا امام ہے جو اس بات کی اجازت دیتا ہو کہ بے نماز کاروبار کر سکتا ہے، ملازمت کر سکتا ہے، بیگم بچوں کے ساتھ بڑی آسانی سے زندگی گزار سکتا ہے؟ نہیں۔ امام احمد کے نزدیک کافر ہے، قتل کیا جائے۔ امام مالک شافعی کے نزدیک کافر نہیں ہے، بہت بڑا مجرم ہے، قتل کیا جائے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک جیل میں ڈال دیا جائے۔ لیکن ہمارے ہاں، ہمارے گھر میں بے نماز لوگ سوتے ہیں بڑے آرام سے، ہم انہیں کھانا بھی دیتے ہیں، رہائش بھی دیتے ہیں۔ ہاں، اگر یہ بیٹا کالج نہ جائے، اسکول نہ جائے، پھر اس کی خیر نہیں۔ نماز کا کوئی مسئلہ نہیں، پڑھ لے گا، بڑی عمر پڑی ابھی۔
سکول کا ناغہ کرے خیر نہیں، کالج کا ناغہ کرے خیر نہیں، دکان پہ ایک دن نہ بیٹھے خیر نہیں، گھر سے نکال دیا جائے گا، گھر میں لڑائی ہوگی، لیکن نماز نہ پڑھے کوئی مسئلہ نہیں۔ ہمارا داماد ہماری بیٹی کو تھپڑ مار دے، اس کی خیر نہیں، طلاق مانگیں گے۔ خرچہ اتنا نہ دے جتنا ہماری بیٹی چاہتی ہے، اس کی خیر نہیں، طلاق مانگیں گے۔ نماز نہ پڑھے، جی کیا کریں، بڑا سمجھایا نہیں سمجھتا۔ اس سے آپ اندازہ کر لیجئے کہ نماز کے متعلق ہمارے خیالات کیا ہیں، ہمارا رویہ کیا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بخاری شریف کی حدیث کے مطابق جناب معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ کو یمن کا گورنر بنا کر بھیج رہے ہیں۔ کس کو؟ اور جناب معاذ ابن جبل کو وصیتیں کر رہے ہیں کہ وہاں پہ گورنری کیسے کرنی ہے۔ جناب معاذ ابن جبل اپنی سواری پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور کائنات کا امام خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نیچے پیدل چل رہے ہیں۔ بہت سی نصیحتیں کی، ان میں سے وہ نصیحت جو بخاری مسلم میں آئی ہے آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ کہا معاذ جن لوگوں کے پاس جا رہے ہو یہ اہل کتاب ہیں، یہودی اور عیسائی ہیں، ان کو سب سے پہلے توحید و رسالت کی دعوت دینی ہے۔ ان سے یہ مطالبہ کرنا ہے کہ یہ اعلان کریں، یہ گواہی دیں، یہ اقرار کریں، اعتراف کریں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پہ مجھے رسول مانیں۔ اگر یہ بات مان لیں، کلمہ شہادت مان لیں، توحید و رسالت کا اقرار کر لیں، فَأَعْلِمْهُمْ پھر ان کو بتاؤ ان اللہ افترض علیہم 5 صلوات فی کل یوم ولیلہ، پھر ان کو یہ بتانا ہے کہ اللہ نے تمہارے اوپر 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ 24 گھنٹوں میں کتنی نمازیں فرض ہیں؟ عید کی نماز بھی فرض ہے لیکن وہ 24 گھنٹوں میں نہیں آتی، وہ سال کے بعد آتی ہے۔ 5 گھنٹوں میں روزانہ کی بنیاد پہ جو نمازیں فرض ہیں وہ کتنی ہیں؟ 5 ہیں۔ اگر یہ بات مان لیں، نماز کے بارے میں آپ کی بات مان لیں، تب ان کو بتانا ہے کہ ان پہ زکوٰۃ فرض ہے۔ یعنی کہ اگر وہ نماز کے بارے میں نہیں مانتے تو آگے چلنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور آج ہم تبلیغ کی دعوت جب دیتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں؟ سچ بولنا چاہیے، جھوٹ بولنے سے اجتناب کرنا چاہیے، اور یہ سب باتیں صحیح ہیں، ان کی تبلیغ کرنی چاہیے، لیکن تبلیغ کا آغاز توحید و رسالت سے، اس کے بعد نماز سے۔ پہلا سٹیپ کیا ہے؟ توحید و رسالت، اس کے بعد نماز، باقی سب امور اس کے بعد میں۔ میرے بھائیو، نماز کی اہمیت سمجھیں اور جان لیں کہ نماز پڑھنا بھی واجب ہے اور جماعت کے ساتھ پڑھنا واجب ہے۔ مردوں پہ واجب ہے نماز کہاں پڑھیں؟ جماعت کے ساتھ مسجد میں آ کر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ مل کر رکوع کرو۔ باقی لوگوں کے ساتھ مل کر با جماعت نماز پڑھنی ہے۔ با جماعت نماز کتنی ضروری ہے؟ گھر میں نماز پڑھنے والے میرے بھائیوں دھیان سے سنیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ 5ویں سپارے میں سورہ نساء میں ذکر کر رہے ہیں کہ جب لڑائی کی حالت ہو، جنگ ہونے والی ہو، دشمن فوجیں سامنے کھڑی ہیں، اذان ہو گئی ہے، نماز کا ٹائم ہو گیا، تو کیا کریں؟ فرمایا وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ، میچ کی وجہ سے نماز کو قربان کرنے والوں، تاش کی وجہ سے نماز کو قربان کرنے والوں، جوئے کی وجہ سے نماز کو قربان کرنے والوں، دوستوں کی محفلوں میں بیٹھ کے نماز کو قربان کرنے والوں، دھیان سے سنو۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دشمن فوجیں سامنے کھڑی ہیں، لڑائی ہونے والی ہے،
نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، پھر بھی کہا جا رہا ہے وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ، کہ آپ نماز پڑھائیں، آپ امام بنیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا جا رہا ہے اور مسلمان فوج کے دو حصے کر لیں، ایک حصہ آپ کی امامت میں نماز پڑھے، جب آپ 2 رکعتیں پڑھا لیں اور وہ سلام پھیر کے چلے جائیں، پھر وہ جا کے مورچہ سنبھال لیں، اور وہ لوگ جو پہلے سے دشمن کے سامنے کھڑے تھے اب وہ آ جائیں اور وہ باقی 2 رکعتیں آپ کے ساتھ آ کر پڑھیں۔ جب 4 رکعتیں ہو جائیں آپ سلام پھیر دیں، 2 رکعتیں انہوں نے پڑھ لیں، 2 انہوں نے پڑھ لیں، اس حالت میں 2 رکعتیں پڑھ لیں، لیکن کیسے پڑھی ہے؟ جماعت کے ساتھ۔ دشمن فوجیں سامنے کھڑی ہیں، کبھی بھی حملہ ہو سکتا ہے، اس حالت میں بھی نماز واجب ہے اور جماعت کے ساتھ فرمایا پڑھو۔ اور اگر جنگ شروع ہو جائے، گولیاں چل رہی ہیں، دھماکے ہو رہے ہیں، پھر کیا کیا جائے؟ نماز کے ساتھ فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، نماز تب بھی معاف نہیں ہے، نماز پڑھو، گھوڑے پہ چلتے چلتے پڑھ لو، پیدل چلتے چلتے پڑھ لو، کبھی آپ ادھر جا رہے ہیں کبھی ادھر جا رہے ہیں، قبلہ کی طرف کبھی منہ ہوگا کبھی نہیں ہوگا، اس حالت میں بھی نماز پڑھ لیں۔ کلاشنکوف آپ کے ہاتھ میں ہے، پسٹل ہاتھ میں ہے، تلوار ہاتھ میں ہے، کبھی آپ دائیں جا رہے ہیں کبھی بائیں جا رہے ہیں، نماز پڑھ لیں۔ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا۔ میرے بھائیو، نماز کی اہمیت سمجھیں، اور یہ کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی چاہیے، الا یہ کہ جنگ جاری ہو پھر جا کر جماعت معاف ہوئی ہے، پھر یہ کہ جس حالت میں آپ ہیں نماز پڑھ لیں، نماز پھر بھی معاف نہیں ہوئی۔ میرے بھائی، آپ صحت مند ہیں، اللہ نے 2 آنکھیں دی ہیں، 2 پاؤں دیے ہیں، پھر بھی نماز سے غفلت، نماز کے معاملے میں سستی۔ اور یہاں پہ دیکھیے، امام مسلم اور دیگر ائمہ حدیث روایت کرتے ہیں جناب عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ یہ عبداللہ ابن ام مکتوم کا واقعہ ہے، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے، کہنے لگے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام میں بوڑھا ہوں۔ پہلا عذر کیا ہے؟ میں بولیے ذرا، پہلا عذر کیا جی صاحب؟ دوسرے نمبر پہ نابینا ہوں، تیسرے نمبر پہ میرا گھر دور ہے، چوتھے نمبر پہ کوئی ایسا گائیڈ نہیں ہے جو میری مرضی کے مطابق مجھے مسجد میں لا سکے، پانچویں نمبر پہ گھر اور مسجد کے مابین جو راستہ ہے وہ کوئی اچھا راستہ نہیں ہے، نشیبی علاقہ ہے، جب بارش ہوتی ہے پانی بھر جاتا ہے۔ ان حالات میں آپ مجھے گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت دیں، یہ نہیں کہا کہ نماز معاف کر دیں، میں نبینا ہوں، میں بوڑھا ہوں، کہا صرف یہ اجازت دے دیں کہ میں گھر میں نماز پڑھ لیا کروں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت دے دی، یہ نابینا صحابی واپس جانے لگے۔ آپ نے کہا مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارے گھر میں اذان کی آواز آتی ہے؟ کہا جی ہاں اللہ کے رسول آتی ہے۔ فرمایا فعجب، پھر تمہارے اوپر واجب ہے کہ مسجد میں آ کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھو، لا اجد لک رخصہ، مجھے تمہارے لیے شریعت میں کوئی رخصت ملتی نظر نہیں آتی۔ میرے بھائیو تصور کریں نماز کی کیا اہمیت ہے اور جماعت کے ساتھ پڑھنا اس کی کیا اہمیت ہے۔ بخاری شریف کی ایک حدیث میں آپ فرماتے ہیں میرا دل چاہتا ہے کہ نماز کا ٹائم ہو جائے، اقامت کہی جائے، مصلی امامت میں کسی اور کو کھڑا کر دوں اور اپنے چند ساتھیوں کو لے کر نکلوں، اور وہ لوگ جو نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں نہیں آئے انہیں ان کے گھروں سمیت آگ لگا دوں۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، جن کی نرمیوں کے مہربانیوں کے تذکرے آپ نے سنے ہیں، نماز کی باری آتی ہے تو اتنے شدید ہو چکے ہیں، فرما رہے میرا دل چاہتا ہے کہ وہ لوگ جو نماز پڑھنے کے لیے نہیں آئے مسجد میں،
ہو سکتا ہے گھر میں نماز پڑھ لیں، لیکن فرمایا نہیں جو مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں آئے دل چاہتا ہے کہ انہیں ان کے گھروں سمیت آگ لگا دوں، لیکن اس پہ عمل اس لیے نہیں کیا میرے بھائیوں کہ گھروں میں عورتیں ہوتی ہیں جن پہ یہ فرض نہیں ہے کہ مسجد میں آ کر نماز پڑھیں، بچے ہوتے ہیں جو ابھی چھوٹے ہیں ان پہ نماز ابھی واجب نہیں ہے. لیکن اس حدیث کے ذریعے آپ نے مجھے اور آپ کو پیغام دے دیا ہے کہ کس قدر ضروری ہے کہ نماز جماعت کے ساتھ مسجد میں ادا کی جائے. میرے بھائیوں اس لیے آپ سے گزارش ہے نماز کو وہ اہمیت دیں جو اس کی اہمیت بنتی ہے. آپ کا بچہ 7 سال کا ہو جائے اسے نماز کی ترغیب دیں، نماز کی تلقین کریں، اسے نماز کا اس سے تقاضا کریں، کبھی ٹافی دے کر، کبھی ڈرا دمکا کر. 10 سال کی عمر ہو جائے، 3 سال شریعت نے آپ کو دیے ہیں کہ آپ اس کی تربیت کر لیں، جیسے کرنا چاہتے ہیں کر لیں. آپ کہتے ہیں نہیں جی میں مارنے کے حق میں نہیں ہوں، کوئی بات نہیں، ٹافیوں سے کر لیں. 3 سال شریعت نے دے دیے، 10 سال کا آپ کا بچہ ہو گیا، اب نماز نہیں پڑھتا، شریعت کہتی ہے اب نماز نہ پڑھنے پہ اس کی پٹائی کیجیے. کیونکہ اگر 10 سال کی عمر میں بھی نماز کی عادت نہیں پڑی تو کب پڑے گی؟ پھر جب 18 سال کا ہو جائے گا تو آپ نے کہنا جی حاجی صاحب کیا کریں، مولوی صاحب کیا کریں، بچہ جوان ہو گیا، آنکھیں دکھاتا ہے. آپ کے تو بہانے نہیں ختم ہونے. 7 سال کا آپ نے کہنا چھوٹا ہے، 18 سال کا آپ نے کہنا بڑا ہو گیا، میرے کنٹرول سے باہر ہے. تو شریعت کے اصولوں پہ عمل کریں، اسی میں آپ کے لیے خیر ہے، آپ کے لیے کامیابی ہے. یاد رکھیے جو بیٹا دنیا میں بھی آپ کے کام آئے گا، قبر میں بھی کام آئے گا، یہ وہ بیٹا ہے جو نیک ہوگا، جو تلاوت کرنے والا ہوگا، جو نمازیں پڑھنے والا ہوگا. باقی رہا آپ کا وہ بیٹا جسے آپ نے ڈاکٹر بنا لیا، انجینئر بنا لیا، نمازی نہ بنا سکے، یہ آپ کے کام نہیں آئے گا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس مشہور حدیث میں فرماتے ہیں جس میں آپ نے کہا ہے کہ جب انسان فوت ہو جاتا ہے اس کے اعمال کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے سوائے 3 طرح. اس میں سے ایک جگہ فرماتے ہیں او ولد صالح یدعو له، آپ کا نیک بیٹا. کون سا بیٹا؟ ڈاکٹر بیٹا، انجینئر، کاروباری نہیں، او ولد صالح، نیک بیٹا، یدعو له، جو آپ کے لیے دعائیں کرتا ہے. دعائیں کرتا ہے کہ آپ کے لیے قرآن خوانی کرتا ہے؟ آپ نے کیا کہا؟ آپ کے لیے دعائیں کرتا ہے. یہ نہیں کہا جو تمہارے لیے بعد میں تیجا کرے، 7واں کرے، 40واں کرے، نہیں. فرمایا آپ کا وہ بیٹا جو نیک ہے اور آپ کے لیے دعائیں کرتا ہے، یہ آپ کے کام آئے گا. آپ قبر میں جا چکے ہیں، یہ پیچھے سے نیک اعمال کر رہا ہے، تلاوت کرتا ہے، تلاوت سیکھنے پہ آپ نے لگایا تھا، ثواب آپ کو بھی ملتا رہے گا، اسے بھی ملتا رہے گا. نمازیں پڑھ رہا ہے، نمازیں پڑھنے پہ آپ نے لگایا تھا، ثواب اسے بھی ملتا رہے گا، آپ کو بھی ملتا رہے گا. اور پھر نماز کے بعد آپ کے لیے دعائیں کرتا ہے، یہ آپ کے لیے اضافی فائدہ ہے. تو میرے بھائی نماز کی فکر کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے 29ویں اس پارے میں سورہ مدثر میں تذکرہ کیا ہے ان لوگوں کا جو جہنم میں ہوں گے. ان سے جنتی لوگ سوال کریں گے تم جہنم میں کیوں پڑے ہوئے ہو؟ تو کہیں گے قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. ہمارا پہلا جرم کیا تھا؟ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں نماز کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے اور ہمیں جماعت کے ساتھ مسجد میں نماز پڑھنے کی توفیق عنایت فرمائے. اللہ ہمیں اس بات کی بھی توفیق دے کہ ہم اپنی بیگم کو، اپنے بچوں کو پکا نمازی بنائیں. وصلی اللہ تعالی علی نبیہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اب میرے بھائی